اسماعیل دیوی نے کہا گدے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، رنڈی کے ساتھ زنا کا خیال آئے، کوئی بھی تو نماز باطل نہیں ہوگا، نماز باطل معاذ اللہ مزور سے بولو، وہاں امام الانبیاء اللہ کا محبوب نبیوں کا امام اور مسجد نبی شریف مقتدی صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی نبی سجدے میں حسین پاک دوسرے مبارک حسین پاک ارے تو نے پوری کتابوں سے میں نے بھی نگاہ بڑا فرق ہے بھائی تیرے پینے بھی جب سرکار کو معلوم ہوا شہزادہ ہے پورے سے بولو کہ پوچھوں گا زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو یہ قرآن پاک کہاں سے ملا؟ پورا مجمع کہے گا زبان مصطفیٰ سے۔ میں پوچھوں گا یہ حدیث کہاں سے ملی؟ چادر منگا لوں۔ یہ حدیث کہاں سے ملی؟ تو آپ کو کہیں گے زبان مصطفیٰ سے۔ اے بولا سننی اب بھی نہیں سمجھے، اے سیدھا سادہ سننی اب بھی نہیں سمجھے، کہاں جہاں ادھر جب جب پٹ رہی ہے نبی کی زبان سے دو چلتے جاری ہوئی، ایک کو حدیث کہا ایک کو قرآن کہا گیا۔ آقا کو معلوم ہوا سرکار تشریف لے گئے اور سرکار نے بڑا مناقب صاحب سرکار نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ مفسرین کرام کی فرماتے ہیں ڈالا، میرے حسین پاک نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں زبان نبی کی حلقوں میں مبارک حسین یہ زبان نہیں چٹائی جا رہی تھی، نبی نے بتا دیا حسین وہ دستگاہ ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں آغوش مصطفیٰ ہے جہاں تم کو پلایا بسم اللہ اعوذ باللہ من بسم اللہ کنارے بیٹھتا ہے کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں، نانا نماز پڑھ رہے ہیں، دادا نماز، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دوش پہ ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ آقا دیکھ رہے تھے وہ قوم آ رہی ہے جس کو یزیدی کہا جاتا ہے، اللہ وہ قوم اپنی کتاب میں لکھے گی اگر نبی کا تصور آ گیا، خیال آ گیا تو آدمی مشرک ہو جائے گا۔ لہذا حسین پاک فرما رہے دیکھو حسین دو گھر ہے اور نبی سجدے میں ہے، حسین کا خیال بھی ہے، حسین پاک کی رعایت بھی ہے، یعنی جب حسین کے تصور سے ان کی رعایت سے امام الانبیاء کی نماز ہوئی تو پھر نبی کی نماز تصور سے امت مصطفیٰ کی نماز کیوں نہ ہو؟ وہ لکھتا ہے ابھی مفتی مہران صاحب سے سنا کہ بیل کا خیال، گدے کا خیال، رنڈی کے ساتھ زنا کا خیال، معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا دریا باد میں ہوں، دریا باد والو یہ کتاب بھی تمہاری، یہ کتاب بھی تمہاری، اب تم کہہ رہے ہو گدے کا خیال آئے، بیل کا خیال آئے، عورت کے ساتھ ہم بستری کا زنا کا خیال ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب بتاؤ یہ جو مولوی عبد الماجد دریابادی لکھ رہا ہے کہ حضور نماز میں جی نہ لگنا مرد بہت پرانا ہے، مگر جب آپ کی یاد کرتا ہوں، آپ کا تصور کرتا ہوں، بڑا خشوع حضور ملتا ہے۔ تو تھانوی کہتا بہت عمدہ بات ہے مگر کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو۔ اب میں نے کہا دریا بہت والو
مجھے بتاؤ تھانوی کا تصور گدھے کی صورت میں کرو گے، بیل کی صورت میں کرو گے، کہ عورت کے ساتھ زنا کی صورت میں کرو گے؟ یہی صورتیں ہیں، بقیہ صورت نہیں۔ اللہ بھولا سنی، میرا سیدھا سادہ سنی، میرے حضرت میں ایک دن 2 دن پہلے آتا تھا، فرماتا اچھے بھائی آج جلسہ ہو گیا، ایک قاری حفیظ صاحب اور ایک بڑے حضرت اور چھوٹے حضرت، یہ تو یہی رہتے تھے، میں 2 دن پہلے آ جاتا تھا۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں اب جلسہ ہو گیا۔ وہ جلسہ جو مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بولنے نہیں دیا، بولے اب سلام پر کل آپ کی تقریر ہوگی، میں نے کہا نہیں میں آج ہی بولوں۔ اسی روز میں بولا اور دوسرے دن پھر مشیت عزتی پانی برسا اور بولنے کی نوبت نہیں آئی، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ فقیر کل بول لیا، ورنہ میں بھی رہ جاتا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، بس ان کا دامن تھامے رہو۔ فرمایا انشاءاللہ 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 وہابی دیوبندی سے تم دور رہنا، میرا یہ پیغام پہنچا دو، اور معصوم رضا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان غلاموں کو ساتھ دے۔ یہ میری سنا دینا، اور دوسری وصیت سنو، وہ اور ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ پوچھو مفتی ریاض حیدر صاحب حنفی سے، یہ بچہ سو رہا ہے اور کوئی کہتے مر گیا، ارے تو منہ نوچ لے گا، سونے والا اور ہوتا ہے، اب بھی نہ سمجھو گے، مرنے والا اور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اب پوچھو مفتی ریاض حیدر حنفی صاحب سے، منکر نکیر جب آئیں گے، اللہ اللہ سوال ہوگا جواب، وہ تو خیر کیا، وہ تو اللہ والوں کی منزل ہے۔ آخر میں منکر نکیر فرمایا نومت الروس، سو جاؤ جس طریقے سے بلند لہذا یہ نہیں کہا کہ مر جاؤ، عشق رسول میں مر کے آئے ہو، محبت رسول میں مر کے آئے ہو، پیارے رسول کی یاد میں مر کے اب موت نہیں آنا ہے، اب تو دیدار رسول اسی سے یہ عرس بنا، اسی سے عرس بنا۔ آج تم بھی جانتے ہو اللہ سب کو پہنچائے میدان عرفات میں، کہاں میدان عرفات میں، وہاں پر اب بھی نہیں سمجھو گے، ولی کی ملاقات نبی سے ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں میدان عرفات۔ نبی کون؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ولی کون؟ حضرت حوا، ان کی ملاقات عرفات میں ہو رہی ہے۔ اب مانگو جو مانگنا ہے، تمہاری مرادیں پوری کی جائیں گی، اس لیے کہ میرے پیارے کا پیاری سے ملاقات ہو رہی ہے، مانگو جو میدان عرفات میں مانگتے ہیں سرکار مولا کرم ہو جائے، کرم ہو، خدا کی قسم وہاں حضرت آدم کی ملاقات اللہ کی ولی حضرت حوا میں ہو رہی ہے، اور یہاں معصوم ملت کی ملاقات امام الانبیاء سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، لہذا مانگو، خوب مانگو، اس لیے کہ آج مانگنے کا دن ہے، اسی لیے کہتے کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا، وجہ تسمیہ یہی ہے، اب کل ہوگا، اب کل ہوگا، صبح بس ان کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا دوسری
کی محبت میں جلائے. فرمایا کوئی بھی منت ہو، سن لو کان کھول کے، کان سے میل نکال کے، منت ہو کیا ہو؟ زور سے بولو. شرط یہ ہے کہ وہابی سے دور ہو. 11 جمعرات آ جاؤ، 11 جمعرات میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے غوث کے کرم سے تمہاری منت پوری ہو جائے گی. یہ وہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ ارے چوتیا وہ بھی تو صحابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہنا چاہیے چوٹی پہ فاران کی چوٹی پہ جلوہ کر ہوئے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم کلمہ پڑھو، سبحان اللہ، کلمہ پڑھو، انی محمد. کلمہ پڑھو. او عدو، او سلے فلی مانگیا، او سلے فلی ملا، او سلے فلی پیرو، کیوں اندھے ہو رہے ہو؟ موتیا دیا موتی یاد رکھو. آ گیا آئے گا، آ گیا آئے گا، نہ گیا ہے نہ جائے گا. مگر آؤ بچنا ہے تو آج تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں ہے دور کا گورا تیرا. سنا بہت مارے گئے بمبئی میں، بہت مارے گئے، میں نے کہا سب جھوٹے، میرے اعلیٰ حضرت سچے. اس نشانی کی جو سر ہے نہیں مانی، تم جھوٹے. نشانی تو پیدا کرو، وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، پھر تمہیں کوئی مارنے والا نہیں ہے. نہ سماجوادی بچائے گی، نہ بہوجن سماج بچائے گی، نہ کانگریس بچائے گی، اور جب میرا رب چاہے گا تو بھاجپا تم کو بچائے گی. وہ ہے میرا رب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت. میں نے حرامی کہہ دیا مولانا مرزا کو، وہ نبی کو بے بس لکھا، صحابہ کو زانی لکھا، مسجد درگاہوں کو گردوارے سے تشبیہ دے رہا. تو مر گیا یہ ذاکر، مر گیا تب آیا توبہ کرنے. حضرت مولا علی خلیفۃ المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ بار بار جو کرے اس توبہ کا اعتبار نہیں رہتا. توبہ کا رات میں پی لی، صبح میں توبہ کر لی، رن کے دن رہے، ہاتھ سے جنت جا گئی، پہنچا یہ میرے شیبے سے سنت کا پوتا. تو نے کہا نجم الرضا، ہم اسے خبیث کہیں گے، اسے مرفوض کہیں گے، اسے شیطان کے سن لے. اب رہ گیا حرامی، یہ تو وہی جانتی، اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں. وہ آیا تھا توبہ کر، رات میں پیلی، صبح میں توبہ کر. اور چمچے ایسے لوگوں کو مل جاتے، ہاں بہت سے چمچے بھی. شوکت آیا تھا، میں نے کہا تو بھی چلا جا. کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا. اللہ اللہ. بس تو وہی بات عرض کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن زید، سن لو اے کچھ آنے والوں سنیو، مرنا نہیں ہے تو سن لو. حضرت عبداللہ بن زید کوفہ پہنچے، پوچھا میمونہ کون؟ کہا کہ میمونہ یہاں کوئی نہیں، ایک ہے وہ دیوانی ہے، جنگل میں رہتی. کیا ہے؟
جنگل میں رہتی سنو حافظ عبد الصمد چلے آپ کہاں رہے جوانی گئی گھوڑا پایا گھوڑا پہ گھوڑے کو بلایا اللہ اللہ میمونہ ایک دیوانی ہے اسی لیے کہتا ہوں دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے اور دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول سب چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں.